پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے مینوں بازاراں چ کروائے سفر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں انتر سلوات اے باد صبا جا کے امو کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے میں بن گئی بعد عصر لعینوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر کہتا تھا لعین دوں گا میں فوجوں کو پلا کر جب شمر لئی کر چکا سیراب یہ لشکر دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا پیاسی ہے سکینہ ایک جام ہوا شام غریبا میں میسر وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا پیاسی ہے سکینہ صلوات صلوات بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے اور ہاتھ میں پتھر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا
ہے خدا خیر کرے. بر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر نعرہ صلوات. بڑھتی ہے برہمی سی ذرا نور عین میں بڑھتی ہے برہمی سی ذرا نور عین میں ملتا ہے اضطراب یوں ہی دل کے چین میں سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں بڑھتی ہے برہمی سی. درود بر محمد و آل محمد. باری دیگر نعرہ صلوات. علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے پلے صراط سے کیسے نہ وہ سبک گزرے پلے صراط سے کیسے نہ وہ سبک گزرے شعور نہ دے
علی جس کی بات بات میں ہے، شعور ناد علی جس کی بات بات میں ہے، علی علی خدا بنا لیے پیدا کئی رسول کیے، خدا بنا لیے پیدا کئی رسول کیے، حسین لاؤ اگر کوئی کائنات میں ہے، حسین لاؤ اگر کوئی کائنات میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، حسین آئے تو تو بھی دیے جلانے لگی، حسین آئے تو تو بھی دیے جلانے لگی، ہوا چراغ بجھانا تیری صفات میں ہے، ہوا چراغ بجھانا تیری صفات میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، یہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ گیا، یہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ گیا، یہ دیکھو دامن شبیر میرے ہاتھ میں ہے، یہ دیکھو دامن شبیر میرے ہاتھ میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، خدا بنا لیے پیدا کئی رسول کیے، خدا بنا لیے پیدا کئی رسول کیے، حسین لاؤ اگر کوئی کائنات میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے،
نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے. درود بر محمد و آل محمد. اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرزا حسن عباس ابن مرزا شوکت عباس صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد. عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات، قرآن کریم کے انتہائی مشہور اور معروف آئے وافی ہدایہ کو موضوع سخن قرار دے رکھا ہے ان مجالس میں، اور موضوع گفتگو چل رہا ہے کہ غرض خلقت انسان کیا ہے. اور اس سوال کا جواب اسی آیت میں پوشیدہ ہے کہ غرض خلقت انسان کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں، مگر یہ کہ وہ ہماری ورشپ کریں، مگر یہ کہ وہ ہماری ڈیوشن کریں. دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے وما خلقت الجن والانس. خلقت الجن، خلق تو واحد متکلم کا صیغہ ہے. تقریباً دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ان تمام زبانوں میں سب سے زیادہ وسیع گرامر جو ہے وہ عربی. 3 زمانے بولے جاتے ہیں، 3 زمانے بولے جاتے ہیں. یا تو
وہ ماضی جو گزر چکا ہے، اور اس میں دو صیغے استعمال ہوں گے، یا واحد مؤنث کا، یا تو واحد کا استعمال ہوگا اس میں، یا جمع کا استعمال ہوگا۔ عورت اور مرد کے لیے تقریباً ایک ہی استعمال ہوتا ہے، وہ اشارے کنائے کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حال میں بھی واحد اور جمع استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے مستقبل کے لیے بھی واحد اور جمع کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن عربی کی نزاکت یہ ہے کہ اس میں مرد کے لیے الگ صیغے استعمال ہوتے ہیں اور عورتوں کے لیے الگ صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں مردوں کے لیے الگ صیغے ہیں اور عورتوں کے لیے الگ صیغے ہیں، اور اس میں بھی پھر تین صیغے ہوتے ہیں۔ اس میں واحد کا صیغہ ہوتا ہے اور تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے اور جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ٹوٹل کے ٹوٹل جو اس میں صیغے ہوتے ہیں وہ 14 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، اور آخر کے دو صیغے ہوتے ہیں وہ متکلم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ متکلم کہتے ہیں جو کلام کر رہا ہے۔ اچھا، ہر جگہ پر یا ایک ہے یا دو ہیں یا سب ہیں پوری عربی میں؟ غائب کا صیغہ ہے تب بھی یہی، حاضر کا صیغہ ہے تب بھی، یا واحد استعمال کریں گے یا تثنیہ استعمال کریں گے دو، یا پھر جمع۔ لیکن متکلم کے اندر ایسا نہیں ہے، متکلم میں یا واحد استعمال ہوتا ہے یا جمع استعمال ہوتا ہے۔ واحد کے لیے تو استعمال کیا جاتا ہے ماضی کے صیغے میں، اور جمع کے لیے نا کا استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت میں وحدہ لا شریک نے جو استعمال کیا لفظ وہ کیا؟ خلقت الجن والانسان، میں نے جن اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن قرآن کریم کے بہت سی جگہ اور بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے واحد استعمال نہیں کیا، وہاں پر جمع کا استعمال کیا۔ جیسے میں نے کل سورہ 3 کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا استعمال ہوا، خلقتو تو نہیں کہا، خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جب عبادت والی آیت آئی تو خلقتو کا استعمال کیا وحدہ لا شریک نے، اور جب خلقت انسانی کی بات آئی تو خلقنا کا استعمال کیا، ہم نے خلق کیا۔ توجہ رکھیے گا آپ جس منزل تک لانا چاہ رہا ہوں۔ تو وحدہ لا شریک قرآن کریم میں کبھی اپنے لیے واحد استعمال کرتا ہے اور کبھی جمع کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ شرک کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ شرف اس مکتب کو حاصل ہے کہ جب بھی اللہ کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے تو واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، جمع کا استعمال نہیں کرتا۔ ہماری قوم یہ کہتی ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، لیکن وہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں شرک ہے۔ توجہ رکھیے گا کس منزل تک لانا چاہ رہا ہوں اپنے محترم مجمع کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے، وہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے جمع کا استعمال جائز نہیں ہے، کیونکہ وحدت کی شان یہ ہے کہ اس کے لیے واحد کا استعمال کیا جائے، جمع کا استعمال نہ کیا جائے۔ تو وہ اس پر جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب دیکھیے، اللہ نے اپنے لیے بھی تو جمع کا استعمال کیا ہے۔ اگر پروردگار عالم نے قرآن کریم میں خلقتو استعمال کیا تو وحدہ لا شریک نے خلقنا بھی استعمال کیا ہے۔
تو جب وہ اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے تو ہم اس کے لیے جمع کیوں استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، وہ جو کہے وہ اور بات ہے، ہم جو کہے اور بات ہے، لیکن وہاں پر پروردگار عالم نے جہاں پہ واحد استعمال کیا وہاں پہ عبادت کا مسئلہ رکھا، اور جہاں پہ جمع استعمال کیا وحدہ لا شریک نے اس طرف اشارہ کیا کہ دیکھو اس کام کو میں نے کسی ذریعے کے ذریعے کرایا ہے۔ توجہ رکھیے گا، پروردگار عالم نے جو کام بنفس نفیس، نفس کا لفظ تو اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، بذات خود جو اس نے استعمال کیا وحدہ لا شریک نے، اس کے لیے تو استعمال کیا واحد، لیکن اگر کسی کام کو وسیلے کے ذریعے کرایا تو وحدہ لا شریک نے وہاں پر جمع کی ضمیر استعمال کی۔ اب پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں وحدہ لا شریک اپنے لیے جمع کی ضمیر استعمال کرتا رہے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہاں پہ وسیلہ ضرور موجود ہے۔ تبھی تو پروردگار عالم نے کہا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، ہم نے کہا، پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ قل تو، توجہ رکھیے گا، یہ نہیں کہا کہ قل تو میں نے کہا، بلکہ کیا کہا قلنا، ہم نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وسیلہ ضرور ہے، لیکن اس وسیلے سے پردہ نہ اٹھتا۔ اگر منبر کوفہ کی بلندی سے علی یہ نہ کہتے کہ اس آگ کو گلزار کرنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ یہ علی تھا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ مل جل کر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرما دیجیے گا۔ قل تو اور قلنا، لیکن جب کہا وما خلقت الجن والانس تو واحد استعمال کیا، اس لیے کہ عبادت کا تعلق اس سے ہے، اس لیے کہ عبادت صرف اس کے لیے ہے، عبادت اس کے غیر کے لیے نہیں ہے، عبادت کے لیے صرف وہ موضوع۔ تبھی تو ہم بھی اور سب قاریان قرآن اور حافظان قرآن جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، عبادت صرف اس کے لیے مخصوص، تو خلق تو استعمال کیا، لیکن جہاں پر وسیلہ درکار ہوا اللہ نے جمع کو استعمال کیا، تو اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس کے لیے جمع استعمال کریں، کہا کہ نہیں؟ وحدہ لا شریک نے جہاں پر جمع استعمال کیا اشارہ اس طرف کیا کہ ہم نے وسیلے کے ذریعے اس کام کو کرایا۔ توجہ رکھیے گا، اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس کے لیے جمع کی ضمیر استعمال کریں، ہم اس کے لیے جمع استعمال کریں، کہا کہ نہیں ہمیں اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کسی انبیاء کی دعا میں سے کسی رسول کی دعاؤں میں سے ایک جگہ پہ لا کے دکھا دیں کسی نبی نے انتم استعمال کیا اس کے لیے جمع استعمال کی ہو۔ اگر نبی نے اس کے لیے جمع استعمال کی ہوتی تو پھر ہم بھی اس کے لیے جمع استعمال کرتے، لیکن عزیزان گرامی آپ تمام زیارتوں پہ جاتے ہیں اور جب آپ کاظمین کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور حرم مولا میں آپ تشریف لے جاتے ہیں اور دو معصوموں کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اور نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں اور اعمال مکمل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آخر میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے، انسان دست دعا کو بلند کر دیتا ہے اور بلند کرنے کے بعد کہتا ہے انت الخالق وانا المخلوق وانت الرازق وانا المرزوق، تو خالق ہے میں مخلوق ہوں، تو رازق ہے میں مرزوق ہوں۔ اگر ائمہ نے وہاں پہ انتم استعمال کیا ہوتا تو ہم بھی انتم استعمال کرتے۔ تو جب عربی میں جمع استعمال نہیں کی جا سکتی ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اردو میں جمع استعمال کریں؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اور یہ واحد اور جمع کا مسئلہ ہے، پروردگار عالم نے اپنے لیے جب مخصوص کیا عبادت کے لیے تو واحد کی ضمیر استعمال کی۔ ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا ہے مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اب کیا پوری خلق خداوندی عبادت کر رہی ہے؟
کہا کہ نہیں، کچھ لوگ عبادت سے غافل بھی ہیں. کہا کہ عبادت سے غافل کیوں ہیں؟ کہا کہ اس لیے کہ فطرت سوئی ہوئی ہے، تو فطرت کو جگایا کیسے جائے؟ کہا کہ جب تک دین سمجھ میں نہ آ جائے تو اب دین کو سمجھنا ضروری. کہا کہ دین ہے 2 حصوں میں تقسیم، ایک کا نام ہے عقیدہ، ایک کا نام ہے عمل. لیکن عمل آپ کا خوبصورت ہو اور عقیدہ صحیح نہ ہو تو آپ کا عمل منزل قبولیت میں نہیں پہنچے گا. آپ کا عمل منزل قبولیت میں نہیں پہنچے گا. عمل کو منزل قبولیت میں لے جانے کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے. اگر عقیدہ ہی کمزور ہے، عقیدہ ہی لاغر ہے، تو عمل منزل قبولیت میں کیسے پہنچے گا؟ اس لیے کہ پورے کا پورا دار و مدار ہے عقیدے پہ. تو توحید پہ ہمارا عقیدہ ہے، عرض کیا. عدل پہ ہمارا عقیدہ ہے، عرض کیا. نبوت پہ ہمارا عقیدہ ہے، عرض کیا. امامت پہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں. لیکن یہ یاد رکھیے گا پورا کا پورا عقیدہ امامت پر ٹکا ہوا ہے. جمیل بھائی، اگر ولایت و امامت نہیں ہے تو کوئی بھی عقیدہ نہیں ہے. اور یہ کوئی ہواؤں میں گفتگو نہیں ہے، حوالوں سے گفتگو کر رہا ہوں میں. اس لیے کہ جہاں پہ امامت نہیں وہاں پہ نہ عمل منزل قبولیت میں پہنچتا ہے، نہ نیت منزل قبولیت میں پہنچتی ہے. اس لیے کہ دیکھیے بہترین عمل ہے مسجد کا بنانا. اور اسلام میں بڑی مسجدیں ہیں، اور جو ہجرت کے بعد مسجدیں بنی ان میں سے ایک مسجد ہے مسجد قباء، جو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی. اور رسول نے فرمایا کہ میرا ناقہ جہاں جا کر بیٹھ جائے اس جگہ پر مسجد تعمیر کرا دینا. اب ناقہ رسول بیٹھا ہوا ہے، ایک بزرگ شخصیت آگے بڑھی، ناقے پہ سوار ہوئی، لیکن ناقہ اپنی جگہ سے بلند نہیں ہوا. توجہ رکھیے گا، ناقہ اپنی جگہ سے بلند نہیں ہوا، اس لیے کہ ناقہ جہاں جا کر بیٹھے گا وہیں پہ مسجد تعمیر ہوگی. دوسرے صاحب مسکراتے ہوئے آگے بڑھے. اب جو پہلے والے صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ ناقہ رسول سے اتر آئے. توجہ رکھیے گا، وہ جا کے ان کی جگہ پہ بیٹھے، ناقہ تبھی بھی بلند نہ ہوا. اب میں ایک نازک سا اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا. بھئی تیسرے صاحب تو دور سے دور تک مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے. بے صلوات پڑھنا محمد آل محمد پر. حسین عباس بھائی ابھی تو کوئی تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا، تو لہذا ایک مرتبہ وہی آگے بڑھا جو ہر منزل پہ آگے بڑھتا تھا، جو کہ کرار تھا، جو کہ غیر فرار تھا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام ناقہ رسول کے پاس آئے. بس جیسے انہوں نے دیکھا علی کو ناقے کی بلندی سے اتر آئے. علی جیسے ہی ناقے پہ سوار ہوئے ناقہ بلند ہونے لگا، ناقہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا، تو معلوم ہوا کہ علی جہاں پہ آ جائے وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد ناقہ اس جگہ پہ جا کے بیٹھا ہے اور ٹھہرا ہے، اور وہاں پہ مسجد قباء بنائی گئی. آپ نے غور فرمایا ناقہ رسول ہے، لوگ جا جا کے بیٹھ رہے ہیں، لیکن ناقہ رسول اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناقہ بھی جانتا ہے کہ رسول کی جگہ بیٹھنے کا حق کس کو ہے. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء، شرکت امامت کی، شریک ہے امام. ایک اور مقدس ترین مسجد ہے مسجد النبوی. رسول نے مسجد النبوی کی تعمیر کی، مسجد النبوی بنی. ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1000 رکعت سے افضل. دنیا ترستی ہے کہ دیدار مسجد نبوی ہو جائے، زیارت مسجد النبوی ہو جائے. دنیا اسلام دعائیں کرتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو مسجد النبوی کے قریب پہنچا دیں. یہ مسجد النبوی، تمام اصحاب کے دروازے مسجد میں کھلے ہوئے ہیں. حکم خداوندی آیا، اے میرے حبیب، اے
سب کو حکم دے کہ اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے، لیکن سب کے دروازے بند کرائے رسول نے، ایک دروازہ تھا کہ جسے بند نہیں کرایا، سب کے گھروں کے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن علی کے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اب سوال جمیل بھائی یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے ان تمام کے گھروں کو بند کیوں کرایا اور علی کے گھر کا دروازہ کیوں کھلا رہا؟ تو پہلی دلیل تو یہ ہے اس کی، اور یہی حقیقی دلیل بھی ہے اس کی، کہ کوئی بھی انسان مسجد میں حالت نجاست میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توجہ رکھیے گا۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ سب کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے کو کھلا رکھا جائے کہ جس کے سر پہ ہم نے انما کا سہرا سجا دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جن کی طہارت کی ذمہ داری ہم نے قرآن کریم میں لی ہے۔ اچھا یہ مسجد ہوتی کیا ہے؟ کہا کہ مسجد ہے مثل کعبہ، مسجد ہے مثل کعبہ، مسجد ہے مثل کعبہ۔ پوری دنیا میں آپ کو مساجد نظر آ جائیں گی، سب مسجدوں کا رخ کعبے کی طرف۔ یہ ہے مسجد النبوی، یہ ہے مثل کعبہ، توجہ رکھیے گا، یہ ہے مثل کعبہ، یہ ہے نخل کعبہ۔ مسجد میں جا کر ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن سب کے سب کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جب کعبے کی دیوار علی کو نہ روک پائی تو مسجد النبوی کی دیوار علی کو کیا روکتی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسلام کی دو مسجدیں ہوئی، مسجد قباء، مسجد النبوی۔ ایک اور مسجد بنائی مسلمانوں نے، وہ نبی نے نہیں بنائی، وہ بنائی مسلمانوں نے۔ وہ کیسے مسلمان تھے وہ قرآن میں تذکرہ ہے۔ وہ تھی مسجد زرار۔ بھئی مسجد زرار بنا تو لی، گھر اللہ کا ہے، بیت اللہ کا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہوگا، توجہ رکھیے گا، سجدہ ہوگا اللہ کے لیے۔ مسجد ہوتی ہے نا، مسجد میں ایک جگہ ہوتی ہے محراب۔ یہ محراب کیا ہوتی ہے؟ محراب کہتے ہیں حرب کی جگہ، حرب کہتے ہیں جنگ، لڑائی۔ بھائی مسجد میں کون سی لڑائی ہو رہی ہے؟ توجہ، مسجد میں جو محراب ہے نا، جو محراب ہے وہ ہے محراب، یعنی حرب کی جگہ، محراب حرب کی جگہ۔ مولانا آگے کھڑے ہوتے ہیں محراب میں جا کے، تو یہ مولانا کس سے جنگ لڑ رہے ہیں؟ کہا کہ جو نظر نہیں آتا، محراب میں کھڑے ہو کے ہوتی ہے جنگ شیطان سے، توجہ رکھیے گا، شیطان سے جنگ ہوتی ہے جو نظر نہ آنے والا ہے، لیکن قرآن نے کہا یہ عدو مبین ہے، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عجیب مسئلہ ہے کہ نظر بھی نہیں آتا اور کھلا ہوا دشمن بھی ہے۔ یہ صلوات پڑھنا محمد آل محمد پر۔ اور وہاں پہ کھڑے ہو کر شیطان سے جنگ ہوتی ہے، بھائی شیطان سے فائٹ ہوتی ہے وہاں پہ، اس لیے کہ محراب حرب کی جگہ ہے، جنگ کی جگہ ہے، اور یہ ہر مسجد میں محراب ہوتی۔ مسجد زرار میں بھی محراب تھی۔ اے پروردگار عالم، اس محراب کو رہنے دیا ہوتا، کہا کہ نہیں پوری مسجد کو جلا دیا جائے، سب کو خاکستر کر دیا جائے۔ اے پروردگار گھر تیرا ہے، بیت تیرا ہے، اس مسجد کو جلانے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ منافقین نے مسجد بنائی ہے، گھر تو میرے لیے ہے، لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ بھئی پہلی مسجد مسجد النبوی، پہلی مسجد مسجد قباء،
शिरकत अली की, दूसरी मस्जिद मस्जिद नबवी शिरकत अली की, शिरकत इमामत की, शिरकत विलायत की, लेकिन तीसरी मस्जिद मस्जिद ज़रार घर अल्लाह का है लेकिन अदावत अली से है, जाए सजदा अल्लाह के लिए है लेकिन दुश्मनी अली से है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जब उस अल्लाह को ऐसी मस्जिद पसंद नहीं है कि जिसमें बुग़्ज़े अली हो, तो फिर ऐसे नमाजी क्या गवारा हो जिनके दिलों में बुग़्ज़े अली हो। सलावत पढ़े मोहम्मद। इमामत बहुत अहम मौजू है अज़ीज़ाने गिरामी, इसे मजबूत करने की जरूरत है। ये तो हमें आसानी से अकीदा इमामत और विलायत मिल गया, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। और हर मंजिल पर रसूल ने वाज़े किया है कि देखो मेरे बाद वसी नबी कौन है, मेरे बाद मेरा जानशीन कौन है। हर मंजिल पर, हर मकाम पर, हर रुख पर पैगंबर इस्लाम अली इब्न अबी तालिब को लोगों के सामने पेश कर रहे हो, बता रहे हैं कि देखो मेरे बाद मेरा जानशीन ये अली होगा। इसलिए कि वो गए थे अलम ले लेकर, और वो एक आता था तो ये सब राह फरार अख्तियार कर लेते थे। तभी तो कहा था किसी शायर ने, ये खुद नहीं भागे थे, घोड़ा लेके भागा था इन्हें। इसलिए कि इमाम वो होता है कि जो खौफज़दा नहीं होता, इमाम वो होता है जो अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम भी होता है, सबसे बड़ा शुजा भी होता है। इसीलिए तो कुरान करीम ने इशारा किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, वसीए पैगंबर और जानशीनी का ओहदा उसी को ज़ेब देता है कि जो इल्म में भी सबसे ज्यादा हो, शुजाअत में भी सबसे ज्यादा हो। तो बाद वफात पैगंबर मुझे लाकर दिखाओ जो अली से बड़ा आलिम हो और अली से बड़ा शुजा हो। सलावत पढ़े मोहम्मद और मोहम्मद पर। बाद वफात पैगंबर सबसे बड़े आलिम ही अली नजर आते हैं। और शुजाअत का आलम है उन लोगों का जो दावेदार हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब देखिए माशाअल्लाह दो दो शख्सियतें वो बैठी हुई हैं कि जिनका ताल्लुक एक ग्राउंड से है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बॉलर फॉर्म में है और आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो आ रहे हैं और वापस पलट के जा रहे हैं। बस जमील भाई में और हमारे भाई में, मुझ में एक कॉमन चीज ये है कि आपके टारगेट पे भी 3 रहते थे, बॉलर है ना, इनके टारगेट पे भी 3 है और हमारे टारगेट पे भी। सलावत पाए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये क्रिकेट की मिसाल मैंने इसलिए दी है क्योंकि इस मिंबर से कुछ लोगों को मैंने सुना है और मुझ तक अभी खबर पहुंची है आज कि ये टीम की निस्बत अहले बैत की तरफ देते हैं। तो तरीका यह होता है कि मिसाल वो दी जाती है कि जो चस्पा हो, ये मिसाल इधर चस्पा होती है उधर नहीं होती। सलावत पाए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मिलजुल कर एक मरतबा और सलावत इरशाद फरमा दें। और जा रहे हैं और जैसे ही उसने अंगड़ाई ली दरवाजा खोलकर कहा कि जनाब इसमें उनकी क्या खता थी, वो खुद थोड़े आए थे, खुद नहीं भागे थे, घोड़ा लेके भागा। तो हमारे यहां पर हमारे किसी दोस्त ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि जो एक घोड़े को ना संभाल सके तो वो पूरी उम्मत को क्या संभालेगा, वो पूरी उम्मत को क्या संभालेगा। अब फिर वो नादे अली नाजिल हो गई और फिर रसूल ने उसे ही आवाज दी जिसे तमाम अंबिया ने आवाज दी थी। और फिर अली इब्न अबी तालिब चश्मे ज़दन में आए और इधर रसूल ने फरमा दिया था कि देखो कल मैं उसे अलम दूंगा जो रजुल होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। जब हम कभी लखनऊ में मजलिसें पढ़ा करते थे, जो इब्तदाई खिताबत थी हुसैन अब्बास भाई, तो बाज इलाकों में कहा जाता था कि देखिए मौलाना
ایسا پڑھیے گا کہ سب کچھ پڑھ دیں اور کچھ بھی نہ پڑھیں، یعنی کچھ بھی نہ پڑھیے اور سب کچھ پڑھ دیجئے۔ میں سوچتا تھا یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ کچھ بھی نہ پڑھا اور سب کچھ پڑھ دیں، لیکن جیسے ہی میں نے خیبر کو پڑھا تو میری سمجھ میں آیا کہ رسول نے سب کچھ کہہ دیا اور کچھ بھی نہ کہا۔ بے شروعات پڑھے نا محمد آل محمد پر۔ کل میں رجل کو علم دوں گا، کرار کو علم دوں گا، غیر فرار کو علم دوں گا۔ اب یہ رات بھر جاگتے رہے، اگر کوئی رات بھر جاگے تو کیا کہتے ہیں؟ شب داری۔ اب انہوں نے شب داری کی کس وجہ سے؟ کل ہم کو علم ملے گا۔ بزرگوں نے علم کی وجہ سے شب داری کی ہے، اولادیں مخالفت کر رہی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ علی تو موجود ہی نہیں ہے، تو ہم میں سے ہی کسی کو علم ملے گا۔ جو پستہ قد لوگ تھے انہوں نے پتھر کی بلندی پر کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے، رسول کو چہرہ دکھانے لگے کہ رسول ہمیں علم دے، ہمیں علم دے، ہمیں علم دے، ہمیں علم دے۔ لیکن ایک مرتبہ وہی ظاہر ہوا جو غدیر کے منبر پر ظاہر ہونا تھا، اور پھر رسول نے علم کو لیا، علی کے حوالے کیا۔ اب جو ابھی تک علم کے منتظر تھے اور جن کے دل میں علم کی محبت تھی، تو اب بہرحال وہ نظریہ بدل گیا۔ وہی کیفیت ہے جو آج 1400 سال کے بعد بھی علم کی مخالفت ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ علم ان کے بزرگوں کو وہاں نہیں ملا تھا۔ تو لہذا دعوت ہے، آئیے الحمدللہ ہماری قوم کا مقدر ہے کہ جو علم ہمارے امام کو خیبر میں ملا تھا اس کی شبیہ بھی آج تک ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ خیبر والا علم جو کل تک علم اسلام علی کے ہاتھ میں تھا، کربلا میں وہ عباس کے ہاتھ میں نظر آیا، لیکن امت نے یہ سمجھا کہ ہم عباس کے بازوؤں کو کاٹ کر علم کو خیمے میں اس منزل تک پہنچا دیں گے کہ کبھی علم نظر نہ آئے۔ لیکن اللہ نے خلوص ابو الفضل العباس کہ پروردگار عالم نے کہا، اے عباس اگر انہوں نے تیرے دونوں بازوؤں کو کاٹا ہے اور ان کی نیت یہ ہے کہ علم مبارک جھک جائے تو صبح قیامت تک لاکھوں ہاتھوں میں عباس کا علم ہوگا۔ اہتمام خداوندی تھی، علم کی ایک پوری تاریخ ہے جو پڑھی جا سکتی ہے کہ کب سے علم ہے اور کس زمانے سے علم ہے اور رسول نے کس کس کو علم دیا ہے۔ علمداری کتنا بڑا عہدہ ہے عزیزان گرامی، کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ امام حسین نے حضرت عباس کو جو اپنے لشکر کا لمبردار بنایا ہے، تو علمدار اسے ہی بنا سکتے ہیں جس کی صفت یہ ہو کہ وہ ثانی حیدر ہو، جو کہ ثانی حیدر، اور رسول نے علم دیا اور علی اب علم لے کے چلے، اور اس نے پھر اسی انداز سے آیا، اس نے سوچا کہ راہ فرار اختیار کر جائیں گے، لیکن علی نے وہ جوہر دکھائے کہ علی نے پتھر پہ علم نصب کر دیا۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تک تو دوسرے چہرے آ رہے تھے اور دھمک سے ہی بھاگے جا رہے تھے، لیکن یہ کون آیا؟ اب ایک مرتبہ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے رجز خوانی کی اور اس نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ زور سے کہیے۔ ہاں، یہ نام تو ایسا نام ہے کہ شرمندگی کے ساتھ نہیں لیا جاتا ہے، یہ تو لاکھوں کے مجمع میں عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ دیکھیے علی کا طرز ہے، علی کا طرز ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا نام کسی اور نے بھی رکھا ہے۔
کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، تو علی نے یہ نہیں کہا کہ میرے اللہ نے میرا نام علی رکھا، نہیں، بلکہ کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، یعنی ماں کے مقابلے پہ اپنی ماں کی عظمت کو ظاہر کیا تاکہ تجھے تیری ماں کا وہ واقعہ یاد آ جائے جو تیری ماں نے تجھے بتایا تھا۔ بس جیسے ہی علی نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تو مرحب کو اپنے ماں کی بات یاد آ گئی کہ اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا کہ میرا بیٹا حیدر نامی شخص سے لڑ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں پسپا ہو گیا، تو ماں نے وصیت کی تھی بیٹا عرب کے ہر سورما کے مقابلے پہ جانا لیکن حیدر نامی شخص کے مقابلے پہ نہ جانا، حیدر نام کے مقابلے پہ نہ جانا، حیدر نامی شخص کے مقابلے پہ نہ جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنی ماں کی بات کو نہیں مانتا ہے تو دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ کاش کہ اپنی ماں کی بات کو مان ہی لیا ہوتا، لیکن والدہ کی بات کو نہیں مانا، ماں کی بات کو نہیں مانا، نتیجہ کیا ہوا؟ فرد بھائی تلوار چلی، اور جب تلوار چلی تو دو حصوں میں تقسیم ہو۔ اب یہ عدالت علی کا تقاضا تھا کہ دونوں حصے دونوں برابر، اس کے بعد ہوا کیا؟ جب فنار ہو گئے دروازے کو بند کر لیا گیا۔ یہ خیبر کا دروازہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایسے بند ہوتا تھا، خیبر کے دروازے کے باہر تھی خندق اور دروازہ تھا ایسے، اس میں زنجیریں لگی ہوئی تھی اور 40 لوگ زنجیروں کو تھامتے تھے اور آہستہ 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 کر کے وہ آتا تھا اور خندق کے اوپر وہ دروازہ رکھا جاتا تھا اور پھر لشکر آتا تھا اور جاتا تھا اور آتا تھا اور جاتا تھا، اور اگر اسے اٹھا لیا جائے تو راستہ منقطع ہو جاتا تھا۔ کتنے آدمی اٹھاتے تھے اسے؟ اب بیچ میں خندق ہے، اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ علی برخرفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور در خیبر کو 2 انگلیوں پہ اٹھا رکھا ہے علی نے۔ توجہ رکھیے گا، علی نے 2 انگلیوں پر خیبر کو اٹھا رکھا ہے۔ رسول نے ادھر اصحاب سے کہہ رکھا ہے کہ جو سب سے پہلے مجھے فتح کی خبر لا کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ توجہ رکھیے گا، میں اسے جنت کی۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ انگلیوں پہ دروازہ ہے، یا رسول اللہ، علی نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں پہ خیبر کے دروازے کو اٹھا رکھا ہے، تو رسول نے کیا فرمایا کہ صرف انگلیوں پہ ہی نگاہ ہے، ذرا قدم مبارک کی بھی طرف دیکھو۔ اب جو دیکھا تو علی کے قدم زمین پر نہیں تھے بلکہ دوش ہوا پہ تھے، یعنی رسول بتا رہے تھے کہ دیکھو امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا اختیار کائنات کے ذرے ذرے پہ ہوا کرتا ہے۔ امام اسے کہتے ہیں اگر چاہے تو مصلی پانی پہ بچھا دے، چاہے تو دوش ہوا پہ سفر کرنے لگے۔ چلو چاہے تو دوش ہوا پہ سفر کرنے لگے، اور پھر اسی طریقے سے وہ دروازہ اس پر رکھ دیا اور پورا لشکر اسلام گیا اور پوری کی پوری جنگ فتح ہوئی۔ اور ادھر یہ لوگ دوڑ رہے ہیں، خدمت پیغمبر میں آ رہے ہیں، اور رسول کی خدمت میں سلمان بیٹھے ہوئے، یا رسول اللہ مبارک ہو مبارک ہو، لشکر اسلام فتح یاب ہو گیا، علی نے جنگ کو فتح کر لیا۔ تو رسول نے جناب سلمان فارسی کو جنت کی، ابھی آ رہے ہیں ہانپتے ہوئے دوڑتے ہوئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کہا کہ وہ سلمان دے چکے خبر، صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ سلمان ہمیں خبر دے چکے۔ میں کہوں گا جناب سلمان
آپ دیکھنے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھے؟ آپ آگے کیوں نہیں گئے؟ عجب نہیں کہ سلمان کی آواز آ جائے، کیا کوئی مارکا ایسا ہے کہ علی سر نہ کر کر آئے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ یہ رسول کا خیبر میں علی کو علم دینا، یہ اس بات کی طرف نشاندہی تھی کہ دیکھو میرے بعد اس اسلام کی باغ ڈور علی کے ہاتھ میں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ یہ ہے حضرت علی علیہ السلام کی ذات کے جس نے اسلام کی نصرت کی اور اسلام کی مدد کی ہے۔ بغیر عقیدہ امامت و ولایت کے عزیزان گرامی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کا عمل منزل قبولیت میں پہنچ جائے، اس لیے کہ سب سے زیادہ قربانیاں جو ہیں وہ امامت کی قربانیاں ہیں۔ امام کا کام ہی تحفظ نبوت اور تحفظ مقصد نبوت ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی اپنی پوری زندگی نصرت اسلام کی، امام حسن نے اپنی پوری زندگی نصرت اسلام کی، لیکن جیسی نصرت اور مدد سرکار ابا عبداللہ الحسین نے کربلا کے میدان میں کی، یہ نظیر سامنے نظر نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی جہاں پر کربلا میں مردوں کے کردار نمایاں نظر آتے ہیں، وہاں پہ عورتیں بھی عزیزان گرامی پیچھے نظر نہیں آتی۔ اگر کربلا کے مردوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے تو کربلا کی خواتین نے بھی کربلا کے میدان میں اہم کردار ادا کیا۔ جہاں پہ شہزادی زینب و شہزادی ام کلثوم کی قربانیاں ہیں، وہاں پر دوسری شہزادیوں کی بھی قربانیاں ہیں۔ ان قربانیوں میں سے قربانی ہے جناب رباب کی قربانی۔ ارے جناب رباب کے دو ہی تو، ایک شہزادہ تھا اور ایک شہزادی۔ شہزادہ علی اصغر، شہزادی سکینہ۔ شہزادہ علی اکبر کو کربلا میں قربان کر دیا، اور شہزادہ علی اکبر کربلا کی تاریخ کا وہ مظلوم شہید ہے کہ جسے ایک مرتبہ قتل نہیں کیا گیا، جسے دو بار قتل کیا گیا۔ ایک مرتبہ تو جب تیر لگا ہے اور آقا حسین نے پشت خیمہ پر لا کے آقا شہزادہ علی اصغر کو دفنا دیا ہے، اور جب شام غریبہ آئی اور فوج یزیدی میں سروں کا شمار شروع ہوا تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے کہ شہید تو 72 ہوئے اور سر 71 ہے، تو ایک ملعون نے آگے بڑھ کر کہا حسین اپنے ایک بیٹے کو پشت خیمہ پر دفنا چکے۔ ملعون کہتا ہے کہ جو سر لا کر دے گا میں اسے ایک بڑا انعام دوں گا۔ چند لوگ نیزہ لے کر مقتل میں آئے، ادھر سیدانیہ جلی ہوئی خیموں کی خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ فضا چلا کر کہتی ہے رباب تیرے بچے کی خیر۔ ایک ملعون نے جو نیزہ چلایا تو نیزہ خالی نہیں آیا، ارے نیزے کے ساتھ ساتھ شہزادہ علی اصغر کا جسم مبارک آیا۔ ملعون نے خنجر نکالا، ارے ننے سے گلے پہ چلایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ شہزادی رباب نے کس دل سے دیکھا ہوگا۔ دوسری قربانی جو پیش کی ہے وہ سکینہ کی صورت میں پیش کی ہے جناب رباب۔ سکینہ زندان شام کی نظر ہو گئی، زندان شام میں شہزادی سکینہ سو گئی، اور جب جناب رباب شہزادی سکینہ کی قبر سے رخصت ہو کر آئی ہے، اور جب شہزادی رباب کربلا آ گئی اور تمام کی تمام خواتین اب الوداع کہنے کے بعد ارے مدینہ جانا چاہتی ہے، تو ہر بی بی قبر ابا عبداللہ الحسین سے اٹھ گئی، لیکن ایک بی بی جناب رباب یہی تھی جو آقا حسین کی قبر سے نہیں اٹھی۔ عابد بیمار آگے بڑھے، اے اماں بابا کی قبر کو الوداع کہو، اے میرے لال، ارے میری مانگ بھی اجڑ گئی، میری کوک بھی اجڑ گئی، میں مدینہ جا کر کیا کروں گی؟ ارے آقا نے ایک مرتبہ دلاسا دیا، شہزادی کو ساتھ لیا۔ ارے شہزادی مدینہ تو آئی لیکن اپنے وارث سے ایک وعدہ کر کے آئی، اے میرے وارث حسین، ارے جب تک رباب زندہ رہے گی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ تاریخیں بتاتی ہے، روایتیں بتاتی ہے، بس ایک لمحہ میں ایک طرف دیکھ لیجئے۔ ارے جناب رباب جب رات کی تاریخ
تاریکی میں کبھی آپ پہ غنودگی طاری ہوتی تھی تو آپ کی حالت یہ ہوتی تھی ارے بے خیالی میں سیدانیہ دیکھتی تھی کہ رباب جیسے علی اصغر کو جھولا جھلا رہی ہو. ارے ایک دن عابد بیمار ارے ماں کے قریب آئے, ارے ماں رباب, ارے دن کی دھوپ بھی آپ کا سر پہ گرتی ہے, رات کی شبنم بھی آپ پہ گرتی ہے, آپ سائے میں چلی آئے. ایک مرتبہ شہزادی نے کروایا کر رکیا, اے میرے وارث میں تم سے وعدہ کر کے آئی تھی, ارے جب تک زندہ رہوں گی ارے اس وقت تک سائے میں نہ بیٹھوں گی. ایک مرتبہ دست دعا کو بلند کر دیا, اے میرے پروردگار ارے میرے وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما. جناب رباب نے گریہ کیا, آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. سوالم الذین ظلموا منقلب ينقلبون. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. ان آغوزوں پہ اپنی رحمت مغفرت نازل فرما. مولا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جہان محال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. جو بیمار انہیں صحت عاجلہ عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے دوبارہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرزا حسن عباس, مرزا نظر عباس ابن شوکت عباس, مرزا زامن عباس کی روح کو اصال فرما. ماتم حسین. Hussein, Ya 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 Hussein. پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو, پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو, پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو, پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو, پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو, پکاروں گی میں بابا کو, پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو, تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے تو, پکاروں گی
میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو رکیں گی نہ میری آہیں ہے جب تک یہ میری سانسیں رکیں گی نہ میری آہیں ہے جب تک یہ میری سانسیں میں چیخوں گی چلاؤں گی میں چیخوں گی چلاؤں گی بھلا جو بھی سزا دے تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے مارے ملا دے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو اگر چاہتا ہے زندہ میں خاموشی ہو تو یہ سن لے اگر چاہتا ہے زندہ میں خاموشی ہو تو یہ سن لے میں ہو جاؤں گی چپ لیکن میں ہو جاؤں گی چپ لیکن حسر بابا کا لا دے تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو یہ زندہ کی دیواروں پہ لہو میرا پکارے گا یہ زندہ کی دیواروں پہ لہو میرا پکارے گا میرے رونے پہ اے ظالم میرے رونے پہ اے ظالم بھلا پہر لگا دے تو چاہتا ہے میں نہ روؤں مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو میں اپنا سر پٹکتی ہوں تڑپتی ہوں سسکتی ہوں میں اپنا سر پٹکتی ہوں
तड़पती हूँ सिसकती हूँ, रुकेगा ना मेरा रोना, रुकेगा ना मेरा रोना, सितम लाख बिठा दे तू चाहता है मैं ना रोऊं, मुझे बाबा मिला दे तू, पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू, पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू, पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू। अंधेरा ही अंधेरा है, रुकेगा ना मेरा मातम, अंधेरा ही अंधेरा है, रुकेगा ना मेरा मातम, भला चाहे ये जिंदा को, भला चाहे ये जिंदा को, कब्र मेरी बना दे तू चाहता है मैं ना रोऊं, मुझे बाबा मिला दे तू, पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू, पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू, पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू, पुकारूंगी मैं बाबा को, पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू चाहता है मैं ना रोऊं, मुझे बाबा मिला दे तू, पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू। मिला सर तो मासूमाने शिमर से ये कहा गौहर, मिला सर तो मासूमाने शिमर से ये कहा गौहर, मेरा लाशा उठाएगा, मेरा लाशा उठाएगा, मेरा भैया बुला दे तू चाहता है मैं ना रोऊं, मुझे बाबा मिला दे तू, पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू, पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू, पुकारूंगी मैं बाबा को, भला मारे तमाचे तू। अकबर को फजर शाह को असर रोती है, 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 ज़ैनब को मगर शामो सहर रोती है, ज़ैनब को मगर शामो सहर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर 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 रोती है, मिलाज़ा को मोज़ना बाद अकबर के, मिलाज़ा को मोज़ना बाद अकबर के, लहजा अकबर को अज़ानों की सतर रोती है, लहजा अकबर को अज़ानों की सतर रोती है, अकबर को फजर शाह को असर रोती है, अकबर को फजर शाह को
असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है मिला जा को मोजना बाद अकबर के मिला जा को मोजना बाद अकबर के लहजा अकबर को अजानों की सतर रोती है लहजा अकबर को अजानों की सतर रोती है अकबर को फजर शाह को असर 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 रोती है ज़ैना को मगर शामो सहर रोती है ज़ैना को मगर शामो सहर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है क्यों न अकबर की जवानी पे जवानी रोए क्यों न अकबर की जवानी पे जवानी रोए जिस पे हसनैन के नाना की खबर रोती है जिस पे हसनैन के नाना की कबर रोती है अकबर को फजर शाह को असर 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 रोती है क्यों न अकबर की जवानी पे जवानी रोए क्यों न अकबर की जवानी पे जवानी रोए जिस पे हसनैन के नाना की खबर रोती है जिस पे हसनैन के नाना की कबर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है ज़ैना को मगर शामो सहर रोती है ज़ैना को मगर शामो सहर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है हाय वो शाम गरीबा के अंधेरे में रुबाब हाय वो शाम गरीबा के अंधेरे में रुबाब खाली आगोश लिए थामे जिगर रोती है खाली आगोश लिए थामे जिगर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है हाय वो शाम गरीबा के अंधेरे में रुबाब हाय वो शाम गरीबा के अंधेरे में रुबाब हालिया गोश लिए थामे जिगर रोती है हालिया गोश लिए थामे जिगर रोती है अकबर को फजर शाह को असर रोती है अकबर को फजर शाह को
اثر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے شب عاشور وہ سہمے ہوئے پیاسے بچے شب عاشور وہ سہمے ہوئے پیاسے بچے جب قضا ڈالتی ہے ان پہ نظر روتی ہے جب قضا ڈالتی ہے ان پہ نظر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے شب عاشور وہ سہمے ہوئے پیاسے بچے شب عاشور وہ سہمے ہوئے پیاسے بچے جب قضا ڈالتی ہے ان پہ نظر روتی ہے جب قضا ڈالتی ہے ان پہ نظر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے حاکم شام یہ کہتا تھا سکینہ کے لیے حاکم شام یہ کہتا تھا سکینہ کے لیے قید تنہائی میں ڈالو یہ اگر روتی ہے قید تنہائی میں ڈالو یہ اگر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر 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 روتی ہے حاکم شام یہ کہتا تھا سکینہ کے لیے حاکم شام یہ کہتا تھا سکینہ کے لیے قید تنہائی میں ڈالو یہ اگر روتی ہے قید تنہائی میں ڈالو یہ اگر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے زینب کو مگر شام و سحر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے لاش قاسم پہ ہے خاموش کھڑی بیت حسین لاش قاسم پہ ہے خاموش کھڑی بیت حسین مجھ سے کہتی نہیں ہاں وہ مگر روتی ہے مجھ سے کہتی نہیں ہاں وہ مگر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو
اثر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے لاش قاسم پہ ہے خاموش کھڑی بیت حسین لاش قاسم پہ ہے خاموش کھڑی بیت حسین مجھ سے کہتی ہی نہیں ہاں وہ مگر روتی ہے مجھ سے کہتی ہی نہیں ہاں وہ مگر روتی ہے اکبر کو فجر شاہ کو اثر روتی ہے متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلا جدکہ و ابیک السلام علیکہ وعلا امکہ و اخیک السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض توس سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب العصر والامر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیک یا شریک القرآن سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرزقا توا وتمتعوا فيها طويلا